اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم علم سیاسیات کی کتاب پڑھ رہے تھے جو 13ویں کلاس کے لیے ہے، جس میں آج ہمارا جو سبق ہے، جو باب نمبر ہے وہ 4 ہے، جو آزادی کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں آزادی کا مفہوم۔ سطحی نظر سے دیکھا جائے تو انسانی سرگرمیوں کو حدود اور پابندیوں سے آزاد کرنے کا نام آزادی ہے، مگر ایک منظم اور باقاعدہ معاشرے میں ایسی بے لگام آزادی کا پایا جانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ ایسی آزادی تو روسو کے مطابق انسان دور فطرت میں ہی حاصل کر سکتا تھا کہ جب ریاست جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر قائم تھی۔ جدید مہذب معاشرہ ایسی بے قید آزادی کا کسی صورت متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر انسان کی آزادی کا مفہوم حدود اور قیود سے آزادی یا چھٹکارا ہی لے لیا جائے تو پھر جس میں طاقت زیادہ ہوگی وہی معاشرے میں زیادہ آزاد رہ سکے گا، اور باقی افراد معاشرے میں اپنی آزادی کھو بیٹھیں گے۔ اس لیے جدید ریاست جو کہ ایک منظم معاشرے سے وجود میں آئی ہے، اس میں آزادی کی ضمانت کے ساتھ ساتھ کچھ پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں تاکہ تمام افراد معاشرہ کو یکساں طور پر آزادی دی جا سکے۔ آزادی کا لفظ لاطینی لفظ لبر سے لیا گیا ہے، جس کے معنی آزاد کے ہیں۔ ذیل میں آزادی کے 2 پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے، جس سے آزادی کے تصور کو صحیح طور پر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب ایک منفی پہلو ذکر کر رہے ہیں، نیگیٹو اسپیکٹ۔ آزادی کا منفی پہلو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ریاست انسان کی آزادی پر مختلف قسم کی پابندیاں لگاتی ہے، کیونکہ اگر افراد کی آزادی کو پابندیوں سے آزاد کر دیا جائے تو اس سے دوسرے افراد کی آزادی سلب ہونے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اس بات کا خواہشمند ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی اور منشا سے زندگی گزارے اور اس پر کسی قسم کی پابندی نہ لگائی جائے، لیکن سماجی ضرورت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دوسروں کی آزادی کو محفوظ کیا جائے اور ان کے مفادات کو بھی یکساں طور پر خیال رکھا جائے۔ ہربرٹ سپینسر وہ کہتے ہیں، جو کہ 19ویں صدی کے ایک فیلسوف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ سرگرمیوں میں ریاست دخل اندازی نہ کرے، لیکن یہ بات منظم معاشرے میں ممکن نہیں ہے۔ سٹورٹ مل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جن امور کا تعلق فرد کی نجی زندگی سے ہو اور جو دوسروں کی آزادی کا تقدس پامال نہ کرے، ایسے امور میں فرد مکمل طور پر آزاد ہوتا ہے۔ بغور مشاہدے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انسان ریاست کی مدد کے بغیر اپنی آزادی حاصل نہیں کر سکتا۔ ریاست امن و امان قائم کرتی ہے اور اپنے بنائے ہوئے قوانین سے فرد کی آزادی پر پابندیاں عائد کر کے تمام افراد معاشرہ کو یکساں آزادی کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ اب اسی کا مثبت پہلو ذکر کر رہے ہیں، پازیٹیو اسپیکٹ۔ آزادی کا مثبت پہلو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ریاست صرف اور صرف افراد کی آزادی پر پابندیوں کی قائل نہیں، بلکہ ایسے مواقع بھی فراہم کرتی ہے جن کی مدد سے انسان صحیح معنوں میں اپنی شخصیت کو نکھارتا ہے اور اپنے معاشرے میں تعمیر و ترقی کے کاموں میں سرگرم عمل رہتا ہے۔ لاسکی کہتا ہے کہ آزادی کا مثبت پہلو نہ صرف پابندیوں سے آزادی ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے مواقع بھی فراہم کرتا ہے جن سے معاشرے کی بہتری کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اب تعریفیں کر رہے ہیں، جو تعریف کی ہے، سب سے پہلے سیلے کی تعریف جو آزادی کی انہوں نے کی ہے کہ آزادی حکومت کی بے جا مداخلت سے تحفظ کی حالت کو کہتے ہیں، اور اسی طرح جے لاسکی وہ کہتے ہیں کہ آزادی ان سماجی حالات پر پابندیوں کی عدم موجودگی کا نام ہے جو دور جدید میں فرد کی خوشحالی اور فارغ البالی کے لیے لازمی ضمانت ہے۔ یہ آزادی کا منفی پہلو ہے۔ لاسکی مثبت پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے کہتا ہے، آزادی ایسی فضا اور ماحول کو برقرار رکھنے کا نام ہے جس میں افراد کو اپنی صلاحیتوں کی نشوونما کے مواقع نصیب ہوں۔ یہ تعریف زیادہ جامع اور واضح ہے۔ اب برنز جو ہے وہ کہتے ہیں، آزادی کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں کہ لبرٹی مینز لبرٹی ٹو گرو ٹو ونز نیچرل ہائٹ ٹو ڈیولپ ونز ایبلٹیز۔ اب آزادی کی اقسام ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے فطری آزادی۔ روسو کہتے ہیں فطری آزادی سے مراد یہ ہے کہ
freedom man enjoyed in the state of nature before the state came into being. فطری آزادی مہذب ریاست کے قیام سے پہلے کی حالت کو کہتے ہیں، جب انسان کی آزادی پر کسی قسم کی پابندی نہ تھی۔ ہابز اپنی کتاب لیوتھن میں لکھتا ہے کہ ہر فرد فطری حالت میں اپنی بقا اور مفادات کو ہی مد نظر رکھتا تھا، اور یہی اس وقت کا قانون فطرت تھا۔ لاک نے بھی فطری آزادی کے تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کی جائیداد کے حقوق کی بات کی۔ اس کے خیال میں پراپرٹی رائٹس انسان کے اندر تحفظ کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ شہری آزادی فطری آزادی کے بالکل الٹ ہے، کیونکہ شہری آزادی ریاست کی دی ہوئی آزادی ہے۔ ریاست فرد کو شہری آزادی دیتے وقت اس کو منفی اور مثبت دونوں طرح کی آزادی میں کھلا چھوڑ دیتی ہے۔ اگر تو ریاست فرد کے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی دینے کا ایک منفی پہلو ہے، جبکہ اگر ریاست انسانی معاملات میں دخل اندازی نہ کرے تو یہ آزادی کا مثبت پہلو ہوگا۔ اسی طرح انسان کو اپنی شخصیت کو تعمیر کرنے کے زیادہ مواقع ملتے ہیں، اور وہ ریاست میں معاشرتی سطح پر مختلف قسم کے اداروں اور انجمنوں کی رکنیت حاصل کرتا ہے، جس سے اس میں ایک اچھے شہری کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپنے حقوق کے بارے میں بیدار ہوتا ہے۔ شہری آزادی کے دو پہلو ہیں، ایک انفرادی پہلو ہے اور ایک آئینی ایک انفرادی پہلو ہے، انفرادی آزادی۔ فرد کی آزادی ریاست کی مرہون منت ہے۔ جب ریاست کا وجود نہ تھا تو فرد اتنا آزاد بھی نہ تھا جتنا آج آزاد اور پرامن ہے۔ اس آزادی کی وجہ سے کوئی فرد آزادانہ طور پر کسی انجمن یا ادارے سے اپنی وفاداریاں نبھاتا ہے اور اپنی زندگی بامعنی انداز میں گزارنے کا فن سیکھتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ آئینی آزادی ہے۔ آئینی آزادی شہری آزادی کا دوسرا پہلو ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر ریاست اپنے آئین میں اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق دیتی ہے، اور یہ حقوق آئینی سطح پر اس لیے دیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی فرد ریاست کا شہری ہو اور وہ ان حقوق کو حاصل نہ کر رہا ہو تو حکومت کے خلاف عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہ حقوق مختلف ریاستوں میں مختلف اشکال میں پائے جاتے ہیں۔ برطانیہ اور پاکستان میں رول آف لا کی شکل میں، امریکہ میں عدلیہ کا انتظام سے علیحدگی کی شکل میں، یا پھر کچھ ریاستوں میں ڈکلیریشن آف فنڈامنٹل رائٹس ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ ریاست اپنے شہریوں کو آئینی تحفظ فراہم کر کے بھی آزادی دیتی ہے۔ آگے ہے معاشی آزادی۔ معاشی آزادی سے مراد یہ ہے کہ ریاست کے ہر فرد کو اپنی روزی کمانے کا پورا حق، اور وہ ہر لحاظ سے اپنی آمدنی کو بڑھانے میں آزاد ہو، کسی خاص طبقے کی دولت پر گرفت نہ ہو، اور ہر طرف معاشی جمہوریت کا بول بالا ہو۔ معاشی جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ تمام شہریوں کو معاشی حقوق مساوی طور پر حاصل ہوں، مزدوروں کا صنعتی اداروں میں برابر کا حصہ ہو۔ لینن، جس کے سیاسی نظریات نے روس میں تہلکہ مچا دیا، کہتا ہے پولیٹیکل اور سول لبرٹی از میننگ لیس ود آؤٹ اکنامک لبرٹی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سیاسی اور جو عوامی آزادی ہے وہ معاشی آزادی کے بغیر جو ہے بے معنی ہے، کیونکہ بلا شک و شبہ صرف اور صرف معاشی آزادی ہی دوسرے تمام آزادیوں کے لیے مشعل راہ کا کام دے سکتی ہے۔ دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہونے سے معاشی آزادی کی روح اپنی موت آپ مر جاتی ہے۔ اسلام نے دولت کے ارتکاز کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کا عالمگیر نظام متعارف کروایا، جس سے دولت حقدار تک پہنچتی رہتی اور سرمایہ دار کسی صورت بھی دولت کو اپنی تجوری میں بند نہیں رکھ سکتا۔ کارل مارکس نے بھی سیاسی نظریات میں معاشی آزادی کو بہت اہمیت دی ہے۔ اس نے دولت کی مساوی تقسیم کو ہی ریاست کی ترقی و خوشحالی کا ضامن ٹھہرایا ہے۔ اخلاقی آزادی۔ اخلاقی آزادی سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان کو پوری آزادی حاصل ہو کہ وہ اپنی اخلاقیات کو اپنے ضمیر کے مطابق پروان چڑھا سکے۔ ارسطو اور افلاطون کے دور میں مثالی ریاست میں اخلاقی آزادی کا تذکرہ بہت ہوتا تھا، جس میں فرد کی مرضی ریاست کی مرضی کے تابع ہوتی تھی، جس نے انسانی اخلاقیات کو پوری طرح پروان نہیں چڑھنے دیا۔ جدید ریاست فرد کی مرضی کو ریاست کی مرضی پر برتری دیتے ہوئے اسے اخلاقی آزادی دینے کی قائل ہے، کیونکہ اس طرح ریاست کا فرد اپنی شخصیت اور کردار میں بہت زیادہ نکھار پیدا کر سکتا ہے۔
سیاسی آزادی لاسکی کہتا ہے سیاسی آزادی سے مراد یہ ہے کہ پاور ٹو بی ایکٹیو ان دی افیئرز آف دی اسٹیٹ۔ برطانیہ میں عوامی سیاسی شعور انتہائی سرگرم اور چست ہے، اس لیے وہاں کے عوام آزادی سے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کی ثقافت شراکتی ثقافت ہے۔ عوام ریاست کے سیاسی معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اپنی سیاسی آزادی کو برقرار رکھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انٹرنل ویجیلنس از دی پرائس آف لبرٹی۔ جس ریاست کے شہری سیاسی طور پر جتنے بیدار ہوں گے وہ اتنے ہی زیادہ سیاسی حقوق سے لطف اندوز ہوں گے۔ سیاسی آزادی سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی سے اپنا ووٹ ڈال سکے اور اپنی مرضی سے سیاسی جماعت سے وابستگی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ الیکشن لڑنے کی آزادی، حکومت پر تنقید کرنے کی آزادی، ملازمت حاصل کرنے کی آزادی، حکومت کے انتخابات میں حصہ لینے کی آزادی وغیرہ سب پہلو سیاسی آزادی کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ سماجی آزادی سے مراد یہ ہے کہ ریاست کا ہر فرد ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی عزت نفس کے مطابق زندگی گزار سکے۔ وہ اپنی معاشرتی زندگی کو زیادہ سے زیادہ فعال بنانے کے لیے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ سرگرم عمل رہ کر فلاح و بہبود کا کام کر سکے، جس میں نہ صرف اس کی اپنی بلکہ معاشرے کے دوسرے افراد کی بھی بھلائی کا عنصر شامل ہو۔ قومی آزادی ہر قوم کا بنیادی حق ہے۔ اگر کسی ریاست میں افراد کو قومی آزادی حاصل نہیں ہے تو وہ ریاست کسی صورت بھی پوری دنیا میں باعزت مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ ہر ریاست کو مکمل طور پر بیرونی دباؤ سے آزاد رہ کر ہی قومی آزادی حاصل ہو سکتی ہے۔ جب کسی ریاست میں داخلی خود مختاری ہوتی ہے تو وہاں خود مختاری ریاست کے فرد کے شہری اور سیاسی حقوق کی بنیاد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کشمیر کے عوام قومی آزادی سے محروم ہیں، اس لیے وہاں کے افراد ہر قسم کے سیاسی، معاشی اور شہری حقوق سے محروم ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود کشمیری عوام کو بھارت کی غاصبانہ حکومت حق خوددار عدیت رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں دے رہی، جس سے وہاں کے عوام میں قومی آزادی کے تینوں بنیادی پہلو دم توڑ کر رہ گئے، یعنی سوچ کی آزادی سے محروم ہو گئے، لبرٹی آف تھاٹ تقریر کی آزادی سے محروم ہو گئے، لبرٹی آف سپیچ اور آزادی عمل لبرٹی آف ایکشن بھی ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ ذاتی آزادی بلیک سٹون کے مطابق آزادی کی یہ قسم فرد کے ذاتی تحفظ سے متعلق ہے جسے حاصل کر کے انسان اپنے آپ میں خود اعتماد اور زندگی کی اصل روح کو حاصل کرتا ہے، اپنی مرضی سے نقل و حرکت کر سکتا ہے، اپنی جائیداد کی خرید و فروخت کر سکتا ہے، جس سے اس کو ذاتی طور پر انتہائی سکون محسوس ہوتا ہے۔ گھریلو آزادی دراصل 19ویں اور 20ویں صدی کی پیداوار ہے۔ باب ہاؤس کے مطابق ہر فرد کو مکمل طور پر گھریلو آزادی ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہر شخص کا فطری حق ہے کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں پرامن اور آزاد زندگی گزار سکے اور کسی کو یہ حق حاصل نہ ہو کہ کوئی اس کی گھریلو آزادی کو تباہ و برباد کرے۔ فرد کو اپنی مرضی سے شادی بیاہ کرنے کی آزادی حاصل اور وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کی پوری آزادی حاصل ہو اس کو۔ مغرب میں گھریلو آزادی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہمسائے میں اونچی آواز میں میوزک بھی سنا جائے تو اسے کسی دوسرے کی گھریلو آزادی پر ڈاکہ متصور کیا جاتا ہے۔ مذہبی آزادی سے مراد یہ ہے کہ ریاست میں موجود افراد اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکیں۔ کوئی بھی ریاست کسی فرد کی مذہبی آزادی کو کچلنے کی مجاز نہیں ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ اقلیتوں کو اعلیٰ حقوق دیے ہیں، لیکن افسوس کہ مسلم ممالک میں زیادہ تعصب اور تنگ نظری دیکھنے کو ملتی ہے۔ مذہبی آزادی سے مراد ہے کہ کوئی بھی فرد اپنے مذہب کی تبلیغ و تلقین میں بھی مکمل طور پر آزاد ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ آزادی کے تحفظات سیف گارڈ آف لبرٹی انسان کی شخصیت اور کردار میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ایسے مواقع فراہم کیے جائیں جس سے وہ مکمل طور پر اپنی شخصیت کا اظہار کھل کر سکے۔ ہر ریاست میں فرد کی آزادی کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں۔ جو کوئی ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسرے افراد کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے سزا بھی دی جاتی ہے۔ ریاست جہاں پر افراد کی آزادی کے تحفظ کے لیے قوانین بناتی وہاں اس کے ساتھ ساتھ ریاست کے افراد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی آزادی کے حصول اور تحفظ کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہیں۔
ان کی سیاسی بیداری ہی ان کی آزادی کو زیادہ سے زیادہ تحفظ دے سکتی ہے۔ ذیل میں اب آزادی کے تحفظات پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ قانون کا نفاذ۔ آزادی کے تحفظ کے لیے قانون کا نفاذ بہت ضروری ہے۔ لا از کنڈیشن آف لبرٹی۔ ریاست کے افراد میں صرف اور صرف قوانین ہی افراد ریاست کے تحفظ کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ صرف قوانین کا ہونا بھی کافی نہیں بلکہ ان کا سختی سے نفاذ بھی بہت ضروری ہے۔ جن ریاستوں میں قوانین کا نفاذ سختی سے نہیں ہوتا وہاں پر ریاست کے افراد آزادی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ صرف اثر و رسوخ اور اعلیٰ رتبے والے لوگ ہی آزادی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آزاد عدلیہ۔ معاشرے میں آزادی کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ریاست کی عدلیہ انتظامیہ سے علیحدہ اور بالکل آزاد ہوں۔ اس پر کسی قسم کا دباؤ نہ ہو تاکہ فیصلہ کرتے وقت عدلیہ پورے عدل و انصاف سے فیصلہ کر سکے۔ اگر عدلیہ آزاد نہ ہو تو پھر بدعنوانی اور اقربا پروری افراد کی اجارہ داری ہوگی جو عدلیہ کو اپنی پسند کے فیصلے کرنے پر مجبور کریں گی اور جس سے اکثر افراد کی آزادی کے سلب ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ جمہوریت کا فروغ۔ ریاست میں آزادی کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ جمہوریت کا بول بالا ہو تاکہ افراد اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہوں اور ایک دوسرے کی آزادی کا تحفظ کر سکیں۔ یہ صرف ایک جمہوری معاشرے میں ہی ممکن ہے کہ ریاست کے افراد خود بخود ایک دوسرے کی آزادی کا خیال رکھیں۔ کسی ریاست میں آمریت یا بادشاہیت ہوگی وہاں کے عوام آزادی سے آشنا نہیں ہو سکتے کیونکہ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق ہی میسر نہیں ہوتے، نہ وہ اکٹھے بیٹھ سکتے اور نہ ہی ان کو تقریر و تحریر کی آزادی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہاں پر یہ بات نقل کرنا ضروری ہے کہ جمہوریت اسلام کا دیا ہوا نظام نہیں ہے بلکہ یہ تقریباً 200 سال یا اس سے تھوڑا زمانہ زیادہ ہو گیا ہے کہ جو فرانس سے یہ نظام پھوٹا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اصل میں مسلمانوں کا جو اپنا نظام ہے جس کو وہ خلافت کہتے ہیں یا بقول شیعہ امامی اثنا عشری جس کو امامت کہا جاتا ہے، یہ اصل مسلمانوں کا نظام ہے کہ جس سے جو ہے وہ ریاست کے اندر ایک مضبوطی آتی ہے، افراد معاشرہ اپنے حقوق کو بہتر انداز میں حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ کتابوں میں جو کچھ موجود ہے یہ جو ہے لکیر کا فقیر جس طرح ہوتا ہے وہی، کیونکہ جن معاشروں میں یہ عموماً ان علوم کی پرورش ہوئی ہے اور یہ پروان چڑھے ہیں تو انہی معاشروں کی تعلیمات جو ہے ابھی مسلم معاشروں کے اندر بھی ان کو ترویج کیا جا رہا ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ امامت کا فروغ، خلافت کا فروغ جو ہے وہ ریاست اور لوگوں کے حقوق و فرائض میں ان کو معد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ آگے ذکر کر رہے ہیں بنیادی حقوق۔ ریاست میں بنیادی حقوق کا ہونا آزادی کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ اگر لوگوں کو بنیادی حقوق مثلاً تحریر و تقریر کا حق، اجتماع وغیرہ کا حق بھی حاصل نہ ہو تو وہ کسی طرح سے آزادی سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کس طرح سے آزادی سے آشنا ہو سکتے ہیں؟ روسو اور لاک نے انسان کے بنیادی حقوق کو اس کی آزادی کے لیے جزء لا ینفک کی حیثیت دی ہے۔ سٹورٹ مل نے بھی ریاست کے افراد کو تحریر و تقریر کا حق دینے پر زور دیا ہے کیونکہ اس کے مطابق تحریر و تقریر سے انسان اپنے ضمیر کی بات کہنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر وہی طاقت اس سے چھین لی جائے تو پھر وہ کس طرح سے آزاد متصور کیا جا سکتا ہے۔ بلدیاتی ادارے۔ برطانیہ میں بلدیاتی اداروں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ ادارے عوام کی سیاسی تربیت کے بنیادی ادارے تصور کیے جاتے ہیں۔ ان اداروں کے ذریعے عوام کی آزادی کو زیادہ تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ ان اداروں کو پرائمری اسکول آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے جو افراد ریاست کو سیلف گورنمنٹ کا فن سکھاتے ہیں۔ لا مرکزیت۔ آزادی کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے کہ لا مرکزیت کو ریاست میں فروغ دیا جائے۔ مرکزیت کے فروغ سے صوبائی تعصب اور تنگ نظری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ صوبوں کو اختیارات ملنے سے وہاں کی عوام میں خود اعتمادی بڑھتی ہے اور وہ اپنے آپ کو زیادہ آزاد اور خود مختار سمجھتے ہیں جس سے حب الوطنی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ بھارت میں آئینی طور پر تقریباً 20 سے زیادہ زبانوں کو سرکاری درجہ حاصل ہے جس سے لسانی تعصب میں کافی حد تک کمی ہوئی ہے۔ قانون کی حاکمیت۔ ریاست میں قانون کی حاکمیت آزادی کے تحفظ کے لیے اولین شرط ہے۔ قانون کی حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی فرد ریاست کے قوانین سے بالا تر نہیں ہے۔ امیر ہو یا غریب سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ برطانیہ میں قانون کی حاکمیت آئینی طور پر نافذ العمل ہے، اس لیے وہاں کے عوام اپنے آپ کو زیادہ آزاد سمجھتے ہیں۔ دوسرا پہلو قانون کی حاکمیت کا یہ ہے کہ کوئی بھی ریاست کا فرد بغیر جرم کے قابل گرفت نہیں ہے۔ جب کسی کا
جرم ثابت ہو جائے تو پھر قانون اس کی گرفت کا مجاز ہوگا۔ معاشی مساوات۔ دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہونے سے ریاست میں بد امنی، چوری، ڈاکے اور افراتفری بڑھ جاتی ہے، جس سے لوگوں کی آزادی ناپید ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام متعارف کروا کر دولت کی گردش کو زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں جانے پر مجبور کر دیا۔ آزادی کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ریاست کے افراد یکساں طور پر اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے مواقع حاصل کر سکیں۔ 1990 کی دہائی میں روس جیسی مضبوط طاقت کی 15 ریاستوں میں تقسیم ہونے کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ روس میں دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں تھا، جس سے امیر تر اور غریب تر ہوتا چلا گیا، جس سے رد عمل کے طور پر بغاوت اور اندرونی خلفشار پیدا ہو گیا اور ایک مضبوط سپر پاور انتشار کا شکار ہو گئی۔ مستقل بیداری۔ ریاست کے عوام اگر سیاسی معاملات میں ذاتی طور پر سرگرم عمل نہیں ہوں گے تو پھر آزاد عدلیہ، قانون کی حاکمیت اور معاشی مساوات جیسے اعلیٰ اقدار بھی ان کی آزادی کے تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ اس لیے عوام کا ریاست کے سیاسی معاملات پر مستقل طور پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہی نہیں بلکہ ریاستی معاملات میں ان کی عمیق مشاہدے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ریاستی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے رائے عامہ کو آزادی کے تحفظ کے لیے ہموار کر سکیں۔ یہاں پر ایک فلسفی کا پھر قول نقل کر رہے ہیں کہ انٹرنل ویجیلنس از دی پرائس آف لبرٹی۔ رواداری اور معاملہ فہمی۔ آزادی کسی ایک شخص کے لیے ضروری نہیں بلکہ پورے معاشرے کے افراد آزادی کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر رواداری اور معاملہ فہمی کی خصوصیات پیدا کریں اور ایک دوسرے کی بات سمجھنے کا حوصلہ اور برداشت پیدا کریں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں تاکہ انہیں اپنے حقوق حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ رواداری کا اصول نہ صرف ریاست میں اپنانا چاہیے بلکہ مذہبی، ثقافت اور لسانی لحاظ سے بھی رواداری سے کام لینا چاہیے۔ آزادی اور مساوات۔ آزادی اور مساوات کے تعلق کو واضح کرنا اتنا آسان کام نہیں، لیکن اگر بغور جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آزادی اور مساوات دراصل ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ریاست کے افراد کو آزادی دے دی جائے لیکن مساوات کے اصول کو رد کر دیا جائے تو ان کی آزادی بالکل بے معنی ہو جائے گی، لیکن اگر مساوات کے اصولوں کو سختی سے نافذ کیا جائے تو ریاست کی تنظیم کو نظم و ضبط سے چلانا انتہائی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ تمام لوگوں کو مساوی طور پر دولت دے دی جائے یا تمام لوگوں کو مساوی طور پر ریاست کے اختیارات دے دیے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ آزادی اور مساوات کے تعلق پر سیاسی مفکرین دو گروہوں میں منقسم ہیں، جس میں ایک گروہ کا کہنا ہے کہ آزادی اور مساوات ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ لارڈ ایکٹن اور ڈی ٹاک ولی کا کہنا ہے کہ آزادی اور مساوات ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ان کا کہنا ہے دی پیشن آر ایکویلٹی میڈ وین دی ہوپ فار فریڈم۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ مساوات انفرادی آزادی کا خاتمہ کر دے گی، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ معاشرتی تنظیم انتشار کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ انسان فطری لحاظ سے ہی مساوی نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی عادات و اطوار، مفادات اور نظریات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ ایسی مخلوق کو ایک جیسے حقوق اور آزادی دی جائے۔ دوسرا گروہ اس بات پر بضد ہے کہ آزادی کے بغیر مساوات بالکل بے معنی ہے اور مساوات کے بغیر آزادی۔ یہ نقطہ کافی حد تک بہتر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر آزادی اور مساوات کو تمام پہلوؤں سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی آزادی اور مساوات ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ مثلا اگر ریاست کے افراد کو سیاسی طور پر آزادی دینی ہے تو پھر ان کو سیاسی طور پر بھی مساوی ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہر کسی کو اپنی پسند کی جماعت منتخب کرنے کا حق ہے تو پھر یہ کسی کو انتخابات میں کھڑے ہونے کا بھی حق ہونا چاہیے۔ اسی طرح شہری اور معاشی مساوات بھی اتنی ضروری ہے جس طرح شہری اور معاشی آزادی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر شخص کو معاشی طور پر ایک جیسا کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو آزادانہ طور پر اپنی ذہانت اور قابلیت کے مطابق آمدنی حاصل کرنے کے مواقع ملنے چاہیے۔ اسی طرح ہر شخص اپنی طاقت اور قابلیت کے مطابق معاشرے میں عزت سے زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو امیر اس کے حقوق کو غصب کرے یا غریب کی عدالتوں میں کوئی شنوائی نہ ہو اور امیر کو عدالتی سطح پر فوقیت حاصل ہو۔ اگر امیر جرم کرتا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے، اور اگر غریب جرم کرتا ہے
تو اسے بھی سزا ملے۔ مساوات سے مراد یہ ہے کہ اگر ریاست کے افراد مالی یا مادی لحاظ سے ایک دوسرے سے کم تر بھی ہوں تو ان سے قومی سطح پر کسی قسم کی زیادتی یا ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی مجبوری اور عزت نفس سے کھیلنے کی کسی کو کھلی اجازت یا آزادی حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ اب آزادی اور قانون ان کے درمیان جو تعلق ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آزادی اور قانون کے درمیان کیا تعلق ہے۔ انفرادیت پسندوں اور مثالیت پسند آزادی اور قانون کے تعلق پر مختلف قسم کے نقطہ نظر کے حامل ہیں۔ انفرادیت پسندوں کا کہنا ہے کہ آزادی اور قانون ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس لیے ریاست کو چاہیے کہ کم سے کم قوانین بنائے، کیونکہ ہر نیا بننے والا قانون ریاست کے افراد کی آزادی کو کم کر دیتا ہے۔ بقول ڈی سے دی مور دیر از آف دی ون دی لیس دیر از آف دی ادر۔ اگر قوانین زیادہ ہوں گے تو ریاست کے افراد کی آزادی بہت کم ہو جائے گی، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ قانون ریاست کا حکم ہے، قانون ریاست کا حکم ہے جو کہ طاقتور اور سب سے برتر ہوتا ہے۔ یہی چیز آزادی پر قدغنیں لگاتی ہیں۔ انارکسٹ کہتے ہیں کہ انسان اس وقت آزاد ہو سکتا ہے جب کوئی قانون ہوگا اور نہ کوئی ریاست ہوگی۔ دوسری طرف مثالیت پسندوں کا نقطہ نظر ہے کہ قانون آزادی کے تحفظ کے لیے شرط ہے، کہ کوئی بھی آزادی قانون کے بغیر محفوظ نہیں ہو سکتی۔ ہیگل کے نظریے کے مطابق کہتے ہیں کہ لا کریٹس لبرٹی، ایوری لا enlarges دی فریڈم آف دی انڈیویجول۔ جان لاک کا کہنا ہے کہ قانون کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آزادی کو ختم کرنا یا پابند کر کے محدود کرنا، بلکہ اس کا مطلب آزادی کا تحفظ کرنا اور اسے بڑھانا ہے۔ آزادی اور قانون کا صحیح نقطہ نظر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مندرجہ ذیل مندرجہ بالا دونوں تصورات کو ایک طرف رکھا جائے، کیونکہ یہ دونوں تصورات ہی انتہا پسندی پر مبنی ہیں۔ فرد کو آزادی اور قانون کا تعلق سمجھنے کے لیے ایک متوازن نقطہ نظر کا حامل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ عمیق مشاہدہ بتاتا ہے کہ آزادی اور قانون دونوں اہم امور کے لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے بے انتہا ضروری ہیں، جو درجہ ذیل ہیں۔ آزادی کے لیے قانون بہت ضروری ہے، کیونکہ قانون ہی ریاست میں ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے جس سے شہریوں کو اپنے حقوق و فرائض سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، جس سے معاشرے کے افراد ایک دوسرے کی آزادی اور حقوق کو سلب کرنے کی قطعی کوشش نہیں کرتے۔ قانونی ایسی طاقت ہے جو کمزور کو طاقتور سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر قانون نہ ہو تو پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ریاست میں اہمیت اختیار کر جائے گا، کہ جس سے ریاست میں افراتفری، بدامنی اور تشدد بڑھ جائے گا، اور پھر حافظ کی وہی اسٹیٹ آف نیچر کا نقشہ سامنے آ جائے گا جس میں حافظ نے زندگی کو وحشیانہ، گندا اور مختصر قرار دیا۔ آزادی اور قانون کا یہ تعلق منفی نوعیت کا ہے۔ آزادی اور قانون کا دوسرا تعلق بہت مثبت طرز کا ہے، جس میں معاشرے کے افراد کو تعلیم اور دانشمندی سے آراستہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کارخانے میں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے محنت کے اوقات کا تعین کیا گیا ہے۔ قانون اس کے علاوہ ثقافتی اقدار اور رسم و رواج کو بھی بہت زیادہ اجاگر کرتا ہے۔ یہ وہ سماجی اور اخلاقی مواقع ہوتے ہیں جس میں معاشرے کے افراد اپنی شخصیت کا اظہار بہت ذوق و شوق سے کرتے ہیں۔ اسی طرح قانون ایک تحفظ مہیا کرتا ہے جس سے معاشرے کے افراد مکمل طور پر آزادانہ ماحول میں پرورش پاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قانون آزادی کو رد نہیں کرتا بلکہ آزادی حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ قانون کا ایک سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے افراد کے حقوق اور آزادی کو حکومتی زیر دست اور زبردست کے استبداد سے محفوظ رکھتا ہے، اور آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے حکومت کے خلاف معاشرے کے افراد کو مدد کرتا ہے۔ کسی طور بھی قانون حکومت کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ معاشرے کے افراد کے بنیادی حقوق کو سلب کرے۔ بس یہ تین پہلو ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے قانون اور آزادی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسا ہوگا تو معاشرے میں بدامنی، افراتفری اور تشدد بڑھے گا۔ قانون کی روح اس کے نفاذ میں ہوتی ہے، اس لیے اگر قانون صرف بنانے کی حد تک ہو اور اس کا نفاذ نہ ہو تو پھر معاشرے کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آگے حقوق کا ذکر کر رہے ہیں، حقوق کا مفہوم اور نوعیت۔ حافظ نے اپنی کتاب میں جس فطری ریاست اسٹیٹ آف نیچر کا تذکرہ جو کیا ہے، وہ اس میں کہتے ہیں کہ جس میں اس نے کہا کہ وہ بہت وحشیانہ، گندہ اور مختصر زندگی والی ریاست تھی۔ اس میں معاشرے کے افراد طاقت کے اصول پر زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تھے، کسی کی عزت نفس محفوظ نہ تھی، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔
لیکن جب ریاست اپنی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی تہذیب کی طرف بڑھی تو معاشرے کے افراد نے پرسکون اور پرامن زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی آسانی اور سکون کے لیے ریاست سے کچھ مطالبات کی۔ ریاست نے ان مطالبات کو تسلیم کر لیا۔ دراصل وہی مطالبات حقوق کہلاتے ہیں۔ ان کے عوض ریاست نے افراد سے بھی کچھ مطالبہ کیا اور عوام نے ریاست کا وہ مطالبہ پورا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کو عوام یا ریاست کے افراد کا فرض کہا گیا۔ اس سے پتہ چلا حقوق دراصل وہ سہولتیں ہیں جو معاشرے کے افراد کو پرامن زندگی گزارنے کے لیے ریاست مہیا کرتی ہے۔ ریاست سے علیحدہ رہ کر کوئی بھی فرد معاشرے کا حقوق سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ حقوق اور فرائض ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ اگر عوام کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے تو وہ ہرگز اپنے فرائض ادا نہیں کریں گے۔ اسلام نے انسانی حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ جس قدر حقوق اسلام نے اس امت کو دیے ہیں وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیے۔ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ایک ذی نفس حتیٰ کہ ایک کتے تک کی کفالت بھی خلیفہ اپنے ذمہ خیال کرتا تھا۔ اس بات سے انسانی حقوق کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اب حقوق کی تعریف ہے جو مختلف ماہرین نے مختلف کی ہے۔ لاسکی کہتے ہیں معاشرے کی ابتدائی زندگی کے لیے بنیادی شرائط کو حقوق کہتے ہیں تاکہ افراد اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں۔ گرین کہتے ہیں حقوق افراد کی زندگی اور شخصیت کو مکمل کرتے ہیں۔ باب ہاؤس کہتے ہیں حقوق وہ توقعات ہیں جو ہم دوسروں سے اور دوسرے ہم سے کرتے ہیں۔ ارسطو کہتے ہیں حقوق سیاسی اداروں کی بنیاد ہے اور انصاف کا دار و مدار حقوق پر ہوتا ہے۔ اور مدرجہ بالا جتنی بھی تعریفیں ہوئی ہیں ان تعریفوں میں ہم حقوق کی یہ تعریف کر سکتے ہیں کہ حقوق انسان کی زندگی کو نکھارتے ہیں اور شخصیت میں اعتماد پیدا کرتے ہیں، اور اس لیے انسانی زندگی کی بقا کے لیے حقوق کا ملنا بہت ضروری ہے۔ رائٹ آر اے سوشلی ریکگنائزڈ کلیم arising from the very nature of human personality and society۔ حقوق کی اقسام: فطری حقوق، اخلاقی حقوق اور قانونی حقوق۔ سب سے پہلے فطری حقوق ذکر کرتے ہیں۔ فطری حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو فطرت نے انسان کو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی عطا کر دی۔ جین، بودان، ہابز اور لاک، روسو اور سیسرو فطری حقوق کے بہت بڑے حمایتی تھے۔ ان کے مطابق انسان کی پیدائش کے ساتھ جو اس کو فطری حقوق ملتے ہیں ان کو ریاست اور قانون تسلیم کرے یا نہ کرے وہ اپنی جگہ پر اٹل ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا تمام فلسفی حقوق کی فطری بنیادوں کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو حقوق اس وقت بھی حاصل تھے جب ریاست اور حکومت کا کوئی وجود نہ تھا۔ اخلاقی حقوق: اخلاقی حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو فرد اپنے معاشرے سے وابستہ امیدوں سے حاصل کرتا ہے۔ ریاست اخلاقی حقوق کی خلاف ورزی پر سزا نہیں دے سکتی، لیکن معاشرہ اخلاقی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو خود بہت بڑی سزا نہیں دیتا۔ یہ سزا معاشرتی بائیکاٹ کی صورت میں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے تو یہ ایک اخلاقی جرم ہے جس پر افراد معاشرہ تو اسے قطع تعلق کر سکتے ہیں یا اس کو برا بھلا کہنے کے مجاز ہیں، لیکن ریاست کا قانون اس کو کوئی بڑی سزا دینے کا مجاز نہیں۔ ہاں، بعض اوقات اخلاقی حقوق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اس قدر اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں کہ وہ حقوق آئینی حیثیت حاصل کر لیتے ہیں اور اس طرح وہ قانون بن جاتے ہیں اور جن کی خلاف ورزی پر معاشرے کا فرد سزا کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ اخلاقی قوانین کا زیادہ تر اطلاق انسان کی اپنی ذات پر ہوتا ہے۔ یہ فرد پر انفرادی طور پر ضروری ہے کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے یا اپنی بیوی بچوں کی باعزت طریقے سے کفالت کرے، جبکہ ریاست کے قوانین کسی شخص کو ایسی بات پر ہمیشہ عمل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اب قانونی حقوق کو ذکر کرتے ہیں۔ قانونی حقوق: ریاست جن حقوق کو تسلیم کرتی عام طور پر ان حقوق کو قانونی حقوق کہتے ہیں۔ برطانیہ میں 13ویں صدی کے آغاز میں میگنا کارٹا انسانی حقوق پر پہلی قانونی دستاویز تصور کی جاتی ہے، لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو آج سے 1400 سال پہلے اسلامی ریاست نے جو حقوق مسلمانوں اور اقلیتوں کو دیے تھے، کیا وہ انسانی حقوق کا اولین دستاویز نہیں اس کو کہا جا سکتا؟ میگنا کارٹا نہیں کہا جا سکتا۔ ریاست نہ صرف انسانی حقوق کو تسلیم کرنے کی مجاز ہے بلکہ ان کے تحفظ کے لیے بھی سرگرم عمل رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے فرد کی قانون
قانونی حقوق پر ڈاکر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو حکومت اس فرد کو قرار واقعی سزا دیتی ہے۔ مثلا ہر شخص کا قانونی حق ہے کہ وہ آزادانہ طور پر زندہ رہے، یعنی حق زندگی ہر فرد کا قانونی حق ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو حکومت اس شخص کی زندگی بھی اسے چھین لیتی ہے۔ قانونی حقوق مزید دو حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں: شہری حقوق اور سیاسی حقوق۔ شہری حقوق وہ حقوق ہیں جو کوئی شخص حقیقی طور پر ریاست کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور اپنی شخصیت اور زندگی کو نکھارتا ہے۔ شہری حقوق کی مزید درجہ بندی ہے۔ حق زندگی: ہر شخص کو مکمل طور پر آزاد زندگی گزارنے کا حق ہے اور اس کے تحفظ کے لیے ریاست اس کی مدد بھی کرتی ہے۔ افراد معاشرہ کی زندگی سے بھی کوئی ریاست اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے، کیونکہ اگر لوگوں کی زندگی نہیں ہے تو کوئی معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا، اگر معاشرہ نہیں ہے تو کوئی ریاست نہیں۔ اس لیے حق زندگی نہ صرف فرد کے لیے اہمیت کا حامل ہے بلکہ ریاست کے وجود کے لیے بھی ضروری ہے۔ کسی شخص کو بغیر وجہ کے نہ تو قید کیا جا سکتا اور نہ ہی جرمانہ۔ جنگ کے دنوں میں ریاست افراد معاشرہ سے ان کی قربانی اور احسار کے جذبے سے فائدہ اٹھانے کی مجاز ہوتی ہے اور تمام افراد معاشرہ کو ریاست کے تحفظ کے لیے بلا سکتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق زندگی ریاست کے تحفظ پر قربان ہو سکتی ہے، حالانکہ ہابز فرد کو حق زندگی مکمل طور پر دینے کا قائل ہے اور اس کے مطابق اقتدار اعلیٰ جب انسان کی زندگی نہیں بچا سکتا تو پھر وہ مقتدر اعلیٰ رہنے کا مجاز نہیں۔ نقل و حرکت کی آزادی کا حق: اسٹورٹ مل نے انسان کو مکمل طور پر نقل و حرکت کی آزادی دی ہے۔ اس کے مطابق انسان کی شخصیت میں صرف اس وقت نکھار پیدا ہو سکتا ہے جب وہ اپنی مرضی سے اپنے ملک میں ہر جگہ آنے جانے کا اختیار رکھتا ہے، اس کو پوری آزادی حاصل ہو کہ وہ اپنی خوبیوں اور قابلیتوں کو پورے جوش و خروش سے استعمال کرے۔ برطانیہ میں ہابز کرپس ایکٹ جو 1679 میں وجود میں آیا، اس کے مطابق کسی انسان کو بغیر کسی وجہ کے قید نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال ہر ریاست کو حق حاصل ہے کہ جنگ اور فسادات کے زمانے میں معاشرے کے افراد کے اپنے تحفظ کے لیے ان کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دے۔ اس طرح نقل و حرکت کا حق بھی انسان کو مکمل طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ جائیداد کا حق: ارسطو، میکیاولی، روسو اور لاک نے معاشرے کے افراد کو جائیداد کا حق دینے پر زور دیا ہے۔ گو کہ ارسطو کا استاد افلاطون حق جائیداد کے بالکل مخالف تھا، کیونکہ اس کے خیال میں جائیداد کا حق انسان کے اندر لالچ، طمع اور حرص کے جذبات کو فروغ دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ارسطو اور اس کے پیروکاروں نے جائیداد کے حق کو انسان کا پیدائشی حق قرار دیا ہے۔ روسو اور لاک کا کہنا ہے کہ انسان کے اندر جو ملکیت کا جذبہ ہے وہ جائیداد کے حق سے تسکین حاصل کرتا ہے۔ اگر انسان کو حق جائیداد سے محروم کر دیا جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو ریاست میں غیر محفوظ اور تنہا محسوس کرتا ہے، جس سے فطری طور پر وہ ریاست سے وفاداری کے قابل نہیں رہتا اور نہ ہی وہ معاشرے اور ریاست کی ترقی کے لیے فعال ثابت ہو سکتا ہے۔ ارسطو تو کہتے ہیں کہ ہر فرد کو ایک گھر ریاست کی حدوں کے قریب بنانا چاہیے تاکہ ایک طرف تو جائیداد کے حق کا جذبہ تسکین حاصل کرے اور دوسری طرف ریاست کی حدوں کو ایک مضبوط دفاع کے لیے ریاست کے افراد کو مجبور نہ کرنا پڑے اور وہ خود بخود ہی اپنے گھر کے تحفظ کے لیے ریاست کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ مذہب اور ضمیر کی آزادی کا حق: اسٹورٹ مل کہتا ہے کہ معاشرے کے افراد کو مکمل طور پر حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مذہب اور ضمیر کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر وہ اپنے ضمیر اور مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر ان کی شخصیت میں نکھار اور اعتماد پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ان کے اندر بے چینی اور اضطراب کی کیفیت جنم لے گی جو ریاست میں انقلاب اور شورش کی راہیں ہموار کرے گی اور ریاست اندرونی طور پر انتشار کا بھی شکار ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر معاشرے کے ہر فرد کو ضمیر اور مذہب کی مکمل آزادی کا حق حاصل ہونا چاہیے تاکہ وہ پرسکون اور باعث حیثیت زندگی گزار سکے۔ تعلیم کا حق: مغربی مفکرین میں افلاطون نے افراد معاشرے کے لیے تعلیم کو بے انتہا ضروری قرار دیا۔ اس کی مثالی ریاست میں افراد کی تعلیم کے لیے ایک جامع پروگرام ملتا ہے جس کے مطابق ریاست کے تمام افراد اپنی قابلیت کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کے مجاز ہیں۔ افلاطون کے نزدیک تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر کسی ریاست کی ترقی و خوشحالی کا انحصار ہوتا ہے۔ وہ ریاست کے سربراہ کو فلاسفر یعنی بادشاہ کا درجہ دیتا ہے اور یونانی فلاسفر اینٹی فون کہتا ہے کہ فرسٹ آف آل تھنگز آئی پلیس ایجوکیشن۔
جدید ریاست میں بھی یہ بات مسلم ہے کہ تعلیم کے بغیر ریاست معاشی، سیاسی اور سماجی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتی۔ 1945 میں دوسری جنگ عالمگیر جنگ کے اختتام پر تقریباً ہر ریاست نے اپنی تعلیمی نظام پر توجہ دی، کیونکہ سب یہ جان چکے تھے کہ تعلیم کے بغیر ریاست کے کسی شعبے میں بھی ترقی نہیں کی جا سکتی۔ کام کرنے کا حق۔ معاشی طور پر خوشحالی حاصل کرنے کے لیے معاشرے کے افراد کام کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ ریاست اپنے افراد کو مکمل طور پر آزادی سے کام کرنے کا بھی حق دیتی ہے اور ان پر بے جا پابندیاں بھی نہیں لگاتی۔ تمام افراد کو یکساں طور پر حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کام خود کریں اور اپنی مرضی سے اپنا ذریعہ آمدنی بڑھائیں۔ اپنے کام کو اگر ریاست سے باہر بھی پھیلانا چاہیں تو وہ ایسا کرنے کے مجاز ہیں۔ اب اظہار رائے کی پابندی، اظہار رائے کی آزادی۔ اظہار رائے کی آزادی میں ذکر کرتے ہیں جدید ریاست نے اپنے افراد کو اظہار رائے کی آزادی اس لیے دی کیونکہ اس سے معاشرے کے افراد میں خود اعتمادی بڑھتی ہے اور وہ اپنے آپ کو معاشرے کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ اگر ان کے اظہار رائے پر پابندی لگائی جائے تو وہ اپنے آپ کو بالکل بے معنی خیال کریں گے، جس سے ریاست تنزلی اور پستی کی طرف جائے گی۔ نشر و اشاعت کی آزادی۔ ہر ریاست اپنے معاشرے کے افراد کو نشر و اشاعت کی مکمل آزادی کا حق دیتی ہے۔ اس طرح معاشرے کے افراد اپنے ضمیر کی آواز کا تحریری شکل میں اظہار کرتے اور ذہنی طور پر سکون محسوس کرتے ہیں۔ ایک طرف نشر و اشاعت کی آزادی سے فرد کی خوبیاں پروان چڑھتی ہیں اور دوسری طرف ریاست کے دوسرے افراد کے لیے اس کی تحریریں رہنمائی کا باعث بن سکتی ہیں۔ بہرحال ریاست کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ فلاح معاشرے کے لیے گندے اور غیر اخلاقی تحریری مواد کی نشر و اشاعت پر پابندی لگائے۔ اجتماع کی آزادی کا حق۔ ریاست میں افراد کو مکمل طور پر آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق انجمن سازی کرے اور اپنے رسم و رواج کے لیے جب چاہے مجتمع ہو سکیں تاکہ ان کے باہمی تعلقات میں ایثار اور بھائی چارے کے جذبات فروغ پا سکیں۔ اسٹوٹ مل نے معاشرے کے افراد کو اجتماع کی آزادی کا حق دینے پر بہت زور دیا ہے۔ معاہدہ کرنے کا حق۔ ریاست کے افراد کو مکمل طور پر حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق معاہدہ کر سکیں۔ یہ معاہدہ ایک نوکر اور مالک کے درمیان بھی ہو سکتا ہے یا کارکن اور با اختیار لوگوں کے درمیان بھی سر انجام پا سکتا ہے۔ یہ تمام معاہدے تجارتی اور معاشی ترقی کے لیے معاشرے کے افراد کے درمیان طے پاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یا کوئی با اختیار ادارہ ان معاہدوں کو توڑنے کی جرات کرے تو ریاست کے قوانین اس شخص یا ادارے کو سزا دیتے ہیں۔ زبان و ثقافت کی ترقی کا حق۔ زبان و ثقافت ہر ریاست میں افراد کی زندگی کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے ہر ریاست اپنے شہریوں کو ان کے رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حق دیتی ہے۔ لسانی تعصبات کو ختم کرنے کے لیے ریاست معاشرے کے افراد کو اپنی زبان کی ترویج و ترقی کے لیے پوری آزادی دیتی ہے۔ اگر معاشرے کے افراد پر زبان و ثقافت کی ترویج و ترقی کی پابندی لگائی جائے تو خوفناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کی ایک بڑی وجہ لسانی مسئلہ بھی تھا۔ خاندان کا حق۔ ریاست کے افراد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنا خاندان بنائیں۔ گو افلاطون نے خاندان بنانے کو ترجیح نہیں دی، لیکن جدید ریاست نے ثابت کیا کہ انسان میں خاندان بنانے کا جذبہ فطری طور پر موجود ہوتا ہے۔ اس لیے روسو اور لاک نے خاندان کو انسانی زندگی کی خوشحالی کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ قانونی مساوات کا حق۔ معاشرے کے افراد کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ قانونی مساوات کے نفاذ کے لیے ریاست سے مطالبہ کریں، کیونکہ اگر معاشرے یا ریاست میں امیر اور غریب کے لیے علیحدہ قوانین ہوں تو اس سے ریاست میں انتشار اور اضطراب بڑھے گا، جس سے ریاست ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ قانون ریاست کے تمام افراد کے لیے یکساں اور مساوی ہونا چاہیے تاکہ قانون کی حکمرانی کا بول بالا ہو اور ریاست میں امن و سکون کی فراوانی ہو۔ خط و کتابت کا حق۔ خط و کتابت کا حق بھی ریاست کے افراد کا بنیادی حق ہے اور وہ ریاست کو چاہیے کہ معاشرے کے افراد کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے خطوط اور تار وغیرہ کو بے جا سینسر نہ کیا جائے اور نہ ہی ریاست کے افراد کے ٹیلی فون کو سنا یا ریکارڈ کیا جائے۔ بہرحال ریاست کو ایسی نوعیت کے خطوط اور ٹیلی فونز کو پکڑنے کا حق حاصل ہے جس سے معاشرے میں فسادات اور فحاشی کے فروغ کا اندیشہ ہو۔
عزت نفس کا حق، ریاست کو افراد کی عزت نفس کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خواہ مخواہ کسی فرد کی عزت کو سر عام خراب کرے۔ ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے افراد کی عزت کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے، اور جو ان قوانین کی خلاف ورزی کرے ان کو قرار واقعی سزا دے۔ سیاسی حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو ریاست کے افراد کی سیاسی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں۔ اب اس میں ووٹ کا حق، ہر شخص کو ریاست میں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ووٹ دینے کا حق حاصل ہو، تاکہ وہ اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق ووٹ دے سکے اور اس پر کسی قسم کا دباؤ نہ ہو۔ یہ ریاست کا فرض بنتا ہے کہ وہ ریاست کے افراد کو ہر قسم کے دباؤ سے آزاد کروائے، اور دباؤ ڈالنے والے ہتھ کنڈوں سے نہ صرف کسی شخص کو نجات دلوائے بلکہ ناجائز دباؤ ڈالنے والوں کو سخت سے سخت سزا دے۔ نمائندگی کرنے کا حق، معاشرے کے ہر فرد کو پورا حق حاصل ہو کہ وہ ذاتی طور پر بھی مقننہ کے انتخابات میں حصہ لے کر عوام کی نمائندگی کر سکے۔ روزگار حاصل کرنے کا حق، ہر شخص کو روزگار حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہو، اور اسے اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں کے مطابق سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے پورے مواقع حاصل ہوں۔ حکومت پر تنقید کا حق، معاشرے کے ہر فرد کو حکومت کی غلط پالیسیوں پر جائز تنقید کا مکمل حق ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی حکومت عوام کی خواہشات اور احساسات کے مخالف پالیسی سازی نہ کر سکے، اور نہ ہی استبداد کے ذریعے عوام کی تحریر و تقریر پر پابندی لگائی جائے جس سے حکومت کی خامیوں کا اظہار ہو، کیونکہ یہی وہ عوامی حق ہے جس سے کوئی حکومت اپنے فرائض بطریقے آسان انجام دینے پر مجبور ہوتی ہے۔ برطانیہ میں عوام کو مکمل طور پر حکومتی پالیسیوں پر نکتہ چینی کا حق حاصل ہے، اس لیے وہاں پر حکومت دیرپا اور ایماندار ہوتی ہے، جبکہ سابقہ روس میں عوام کو حکومتی پالیسیوں پر نکتہ چینی کا حق نہیں تھا۔ اس لیے تو اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ دسمبر 1991 میں روس 15 آزاد ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ پردیس میں تحفظ کا حق، جدید ریاست اپنے عوام کا نہ صرف ریاست کے اندر تحفظ کرنے کی مجاز ہے بلکہ ریاست سے باہر بھی ان کی حفاظت کرتی ہے۔ خاص طور پر امریکہ اپنے شہریوں کا ریاست سے باہر بہت زیادہ تحفظ کرتا ہے۔ اگر ریاست کا کوئی شہری کسی دوسری ریاست میں جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی ریاست متعلقہ ریاست سے اپنے شہری کی معافی کی درخواست کرتی ہے، اور اگر جرم زیادہ بڑا نوعیت کو ہو تو پھر اپنے شہری کو اپنی حراست میں لے کر سزا دینے کی یقین دہانی کروائی جاتی ہے۔ احتجاج کا حق، معاشرے کے افراد کو مکمل طور پر حق حاصل ہونا چاہیے کہ اگر ان کے سیاسی، معاشرتی، معاشی یا مذہبی حقوق ریاست سلب کر رہی ہے تو اپنے حقوق کے اصول کے حکومت کے خلاف احتجاج کرے، لیکن اگر معاشرے کے افراد بدامنی پھیلانے کے لیے جلسہ جلوس کرتے ہیں تو ریاست ان کے جلسہ جلوس پر پابندی عائد کر سکتی ہے۔ اسی طرح سیاسی جماعت بنانے کا حق، ریاست میں ہر فرد کو اپنی سیاسی جماعت بنانے کا حق حاصل ہو۔ سیاسی جماعتوں کے قیام سے عوام کی سیاسی تربیت ہوتی ہے۔ سیاسی جماعت بنانے کا حق عموماً جمہوری ریاستوں میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ آمریت اور بادشاہیت کا طرز حکومت رکھنے والی ریاستیں عوام کو یہ حق نہیں دیتی۔ انتخابات کا حق، عوام کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ آئین کے مطابق ہر معینہ مدت کے بعد انتخابات کے ذریعے اپنی پسند کی سیاسی جماعت کو حکومت بنانے کے لیے منتخب کرے۔ ریاست میں حکومت کا فرض ہے کہ وہ مقررہ مدت پوری ہونے کے بعد انتخابات کا انعقاد کروائے۔ یہ درس آج تک ہمارا آج جو ہم نے پڑھا ہے اتنے تک کافی ہے۔ ابھی یہ باب جو ہے باقی ہے، انشاءاللہ باقی جو حصہ ہے انشاءاللہ ہم وہ بعد میں ایک اور لیکچر میں پڑھیں گے۔ کوشش کریں گے کہ ایک اور لیکچر میں جو ہے وہ یہ مکمل باب جو ہے اس کے اندر ہو جائے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم 5واں جو باب ہے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے جو قانون کے متعلق ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔